اچھا تو مطلب جیسے آپ کہہ رہے ہیں کیا سچ میں اللہ کے نبی کو زہر دیا گیا آخری وقت میں؟ یہ بڑی بات ہے. وہ تو عبداللہ ابن مسعود دفن، وہ عبداللہ ابن مسعود کی حدیث ہے نا، وہ تو قسم کھا کے کہتا ہے نا. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. ہمارے پاس حدیث کا نالج نہیں ہے نا ہمارے پاس، تو آپ تو سراپا علم ہے نا. ہم تو آپ کو دیکھتے ہیں، آپ یونیورسٹی ہیں، آپ سے پوچھیں. ہم تو کتابوں کو نہیں کھنگال سکتے نہ، یہاں پہ ایسا ماحول ہے. آپ کو پتا ہے، میں آپ کو آپ نے تو وقف کر دیا نا اپنے آپ کو، اس لیے اللہ پاک آپ کو اس میں آگے بھی لے کے جائے. نہیں میں نے وقف نہیں کیا بڑی بات ہے ایسا کہنا کہ میں کچھ عرصے کروں گا بھائی. میں وقف نہیں کیا بھائی، کہ میں ہمیشہ ادھر آپ کے جماعت عمریہ کی باتوں کا جواب دوں گا. میں کچھ عرصہ کروں گا، پھر اس کے بعد مجھے آگے بھی کام ہے. ٹھیک ہے نا. یہ جماعت عمریہ آپ نے میرے لیے لفظ استعمال کیا؟ مجھے یاد نہیں پڑتا میں نے کب استعمال کیا آپ کے لیے. ابھی آپ نے کہا نا کہ جماعت عمریہ کے لوگوں کے نہیں، میں نے جماعت عمریہ کے لیے استعمال کیا بھائی. واٹ ایور، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم تو آپ کو بتایا بی فاطمہ کو ماننے والے ہیں، ہم ان کو فالو کرتے ہیں ہر میٹر میں. اچھی بات ہے. ایک منٹ بھائی، کہاں گیا؟ کیونکہ سر یہ بہت بڑی بات ہے نا، تو پھر ہم چاہتے ہیں چلے ہمیں کچھ نالج مل جائے. آپ سے سنیں، پھر لوگوں سے بھی سنیں، پھر بندہ دیکھتا ہے یار اس میں کون بندہ ٹھیک بات کر رہا ہے. یہ تو مراکز نا آج سوشل میڈیا نے اتنی زیادہ دے دی لوگوں کو کہ وہ قید نہیں رہ گئے. وہ دیکھ سکتے ہیں، مختلف لوگوں کی رائے سن سکتے ہیں. مختلف یونیورسٹیز ہوتی ہیں، آپ ایک بٹن پہ ان کو جاری کر سکتے ہیں، سن سکتے ہیں ان کے سارے ان کی ریسرچ. آپ کام کیا کرتے ہیں بھائی؟ میں لائر ہوں، میں ایڈوکیٹ ہوں. کس طرح کا لا پریکٹس کرتے ہیں آپ؟ کس طرح کا لا پریکٹس کرتے ہیں؟ کرمنل لا، میں نے امریکن لا بھی پڑھا ہے، میں نے برٹش لا بھی پڑھا ہے، انٹرنیشنل لا پڑھا ہے. میں پریکٹس کیا کرتے ہیں؟ کرمنل میں. اور اس کے علاوہ میرا پلانٹس کا کام ہے، پودوں کا نرسری کا کام میں کرتا ہوں. اچھا چلیں، اچھی بات ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر دیں. کہاں کے رہائشی ہیں؟ کس شہر میں رہتے ہیں؟ ہم ادھر پتوں کی سٹی ہے ہمارا، لاہور سے 60 کلومیٹر. تو یہ ہمارا ایریا پورے ایشیا میں مشہور ہے پلانٹس پروڈکشن کے لیے. بہت بڑی مارکیٹ ہے. میں باہر چکر لگاتا ہوں. یو ایس سے آئیں گے تو آپ کے پاس حاضر ہوں گے. نام کیا بھائی؟ شہر کا کیا نام ہے؟ جاوید اقبال ایڈوکیٹ. اور شہر کا کیا نام ہے؟ جاوید. پتوں کی، میں نے بتایا پتوں کی سٹی. اچھا پتوں کی نام ہے. اچھا میں سمجھا. آپ میں نے سوچا کہ آپ کہتے ہیں پتوں کی شہر. پتوں کی پنجاب پاکستان. اچھا میں سمجھ رہا تھا کہ آپ کہہ رہے ہیں مطلب درخت ہریالی ادھر بہت ہے، پتوں کی شہر. نہیں ہم یہاں پہ پلانٹ کی پروڈکشن سب سے زیادہ ہے پورے ایشیا میں. بہت بڑی مارکیٹ ہے، انڈیا سے بڑی، چائنا کے بعد پورے. اوکے بھائی ٹھیک ہے بھائی. یہ کتاب المسند لأحمد بن حنبل، چاپ مؤسسۃ الرسالہ، جزء 6. اس کتاب میں یہ مسند عبداللہ ابن مسعود ہے. میں اس کتاب میں آپ کو صفحہ نمبر 115 میں لے کے چلتا ہوں. یہ صفحہ نمبر 115 ہے بھائی. یہ حدیث نمبر 3617 ہے. یہ دیکھو بھائی، یہ حاشیہ نمبر 2 ہے. اسناد صحیح علی شرط مسلم. سند اس کی صحیح ہے بشرط. وہ میں دکھا نہیں رہا بھائی، آپ کہہ دو. کہہ رہے جی میں دکھا ہی نہیں رہا تھا. کہہ رہے ہیں کہ ہاں، وہ کیوں نہیں بولا آپ نے؟ میں تو دکھانا بھول گیا بھائی. یہ 3617 ہے بھائی. حاشیہ نمبر 2 ہے. جی ہاں. ایسے وہ شاعر مثلا شاعر کا مائک آف ہو نا، وہ شعر پڑھ رہا ہو تو آپ سامنے سے کہتے ماشاء اللہ. اسے جب شعر سنا ہی نہیں دی کیا ماشاء اللہ. ٹھیک ہے نا. چل حاشیہ نمبر 2 ہے بھائی. حاشیہ نمبر 2 فرمایا اسناد صحیح علی شرط مسلم. تو یہ حدیث صحیح ہے. اچھا حدیث کس سے مروی ہے؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. عبداللہ نے کہا لأن احلف باللہ تسعا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قتل قتلا احب الی من ان احلف واحدا. اگر میں قسم اٹھا لوں حلف اٹھا لوں 9 مرتبہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقتول ہیں، ان کا قتل ہوا ہے، یہ مجھے زیادہ پسند ہے کہ اگر میں ایک دفعہ کہہ دوں اس کے مقابلے میں ایک دفعہ قسم اٹھاؤں کہ وہ کیا ہے کہ ایک دفعہ قسم کہوں مقتول ہے. ہاں، دو چیزوں کا 9 دفعہ قسم کہوں یا ایک دفعہ قسم کہوں کہ وہ قتل ہوا ہے. میں کہتا ہوں مجھے زیادہ پسند ہے کہ 9 مرتبہ قسم کھا لوں. یعنی اگر یہ دوسرے بالفاظ دیگر، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 100% نہیں 900% شہید دنیا سے گئے، قتل ہوئے. وَذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ، وہ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے اتخذہ نبیہ، اللہ نے ان کو اپنا نبی بنایا، وجعلہ شہیدا، اللہ نے ان کو شہید قرار دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقتول دنیا سے گئے. اب عبداللہ ابن مسعود یہ نہیں کہہ رہا کس نے قتل کیا ہے، اتنا ہی کہتا ہے کہ میں قسم لوٹا ایک دفعہ نہیں 9 دفعہ قسم کہوں مجھے زیادہ پسند ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے مقتول گئے. اب کس نے قتل کیا پیغمبر کو؟ بات یہ ہے. اب یہ کہنا، اب بتائیں یہ کہنا، ہاں اب یہ کہنا دیکھیں والی کوشش کا سلسلہ یہ کیا، ہاں بالکل. اب یہ کہنا کہ بھائی کہ وہ خیبر میں جو زہر دیا گیا تھا نا اس کے اثر سے مرے، یہ کوئی حدیث کوئی روایت نہیں ہے. یہ صرف علماء کا. ہاں خیبر میں زہر نہیں دیا گیا تھا نا. آپ سن لو بھائی، سن لو پلیز سن لو. خیبر میں
یہ علماء کی کیا ہے؟ علماء کے اجتہاد، علماء کی رائے، اس کی کوئی حدیث نہیں ہے۔ خیبر سنہ 6 ہجری کا واقعہ ہے۔ سنہ 6 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیبر میں ان کے لیے زہریلا والا وہ گوشت لایا تھا، دمبے کا گوشت لایا تھا یہودی عورت نے، تو اس گوشت نے شہادت دیا تھا کہ مجھے نہ کھاؤ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا ہی نہیں تھا۔ جب کھایا ہی نہیں ہے تو وہ اس کے اثر سے کیسے مر سکتا ہے؟ ان کی وہ معجزہ ہی یہی ہے ان کا کہ ان کو پتہ چل گیا زہریلی ہے اور انہوں نے نہیں کہا۔ ساتھ میں ایک صحابی تھا، اس نے کھا لیا، وہ اسی وقت مر گیا تھا۔ اس صحابی کا نام بھی کیا تھا؟ بشر ابن برا ابن عاذب، بشر ابن برا اس کا نام تھا، وہ اسی وقت مر گیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ زہر ایسا زہر تھا کہ اسی وقت مار دیتا تھا، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نہیں کھایا تھا۔ تو یہ کہنا کہ وہ زہر کے اثر سے مرے ہیں، یہ ایک جھوٹ ہے، ایک تہمت، ایک بہتان ہے۔ تو جو بھی ہوا ہے مدینے میں ہوا ہے، جب وہ تبوک سے واپس آ رہے تھے، قتل ہونے کی سازش ہو رہی تھی، تو اس کے بعد جو کچھ ہوا ہے تو مدینے میں ہوا ہے۔ تو ان کے موت سے کس کو فائدہ ملا ہے؟ کون خلیفہ بنا؟ تو آپ خود سوچ لیں کہ کس نے ان کو زہر دیا ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ شیعہ حدیث میں تو واضح ہے کہ کن لوگوں نے، 4 لوگوں نے ان کو زہر دیا، شیخین نے، ان کی 2 بیٹیوں نے ان کو زہر دیا۔ اب شیعہ حدیث میں تو بڑی واضح ہے۔ اوکے میرے بھائی، اللہ آپ کو جزائے خیر، اللہ آپ کو تھینک یو، انشاءاللہ۔